السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے موت کا بیان۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ یا متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت کے الگ اسباب ہیں جس سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے اپنے ساتھ چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دلہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے صدا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز، سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال کتے، بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے اذیت پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون انس دیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اس کا جائز ہے اور مردوں کے حق میں نافع اور فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا ہو تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا غرض کہیں ہو تو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر یا کوئی درندہ وغیرہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ جسم اگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، اور عذاب و ثواب انہیں پر وارد ہوگا، اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے، عذاب تنعیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ بعض گناہ گار مسلمان پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق۔ پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔
یوں ہی اس کے پرانے عزام یا مذہب کے امام یا اولیاء اکرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔